سوچئے ایک ایسا لمحہ جب چند منٹوں میں ایک ملک کی روحانی اور عسکری قیادت خاموش ہو جائے، جب دن کی روشنی میں آسمان سے آگ برسے، جب سپر پاور اور مشرق وسطیٰ کی سب سے تگڑی ریاست آمنے سامنے کھڑی ہو جائے۔ کیا یہ صرف ایک حملہ ہے یا پورے کرۂ ارض کے لیے ایک نئی مصیبت کا آغاز؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا دنیا ایک ایٹمی تصادم کے دہانے کے مزید نزدیک آ گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ صرف ایک کہاوت نہیں بلکہ عالمی سیاست کا وہ اصول ہے جس پر طاقتور ممالک صدیوں سے عمل کرتے آئے ہیں، اور آج اسی اصول کے تحت طاقت اور اختیارات میں بدمست ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایک طرف مذاکرات کی باتیں، امن کی امیدیں، اور دوسری طرف خاموشی سے تیار کیا جانے والا ایک مہلک حملہ۔ اطلاعات اور دعووں کے مطابق 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر ایک اچانک فضائی حملہ کر دیا۔ ایسا حملہ جس نے نہ صرف فوجی تنصیبات کو بلکہ قیادت کے دل کو بھی نشانہ بنایا۔ ایرانی ریاستی میڈیا کے مطابق اس حملے میں اب تک، یعنی جب یہ پروگرام بن رہا ہے، 550 سے زائد افراد کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں، اور سب سے حیران کن اور چونکا دینے والی خبر یہ ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی، ان کے علاوہ اعلیٰ عسکری اور اسٹریٹجک قیادت کے افراد بھی اس حملے کی زد میں آئے ہیں، اور یہ جو افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، ان میں سپریم لیڈر علی خامنائی کے علاوہ سید علی اصغر حجازی، ہیڈ آف ملٹری آفیسرز آف سپریم لیڈر، علی شام خانی، ایڈوائزر آف سپریم لیڈر، بریگیڈیئر جنرل محمد شیرازی، ہیڈ آف سپریم کمانڈر آفس، میجر جنرل محمد پاکپور، IRGC کمانڈر ان چیف، میجر جنرل عبدالرحیم موساوی، چیف آف جنرل سٹاف آف ایران آرمڈ فورسز، اور ڈیفنس منسٹر بریگیڈیئر جنرل عزیز ناصر زادہ، جو کہ چند دن پہلے تک تھے اور پھر ان کو تبدیل کر دیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ امریکی اور اسرائیلی حملے کے وقت ایران کے سپریم لیڈر اور ایران کی یہ ٹاپ قیادت اپنے اپنے دفاتر میں، جو کہ ایک ساتھ ہی بنے ہوئے تھے، اس میں موجود اپنے دفتری کاموں میں مشغول تھے۔ اب ان سب کی ایک ساتھ موجودگی کی مخبری اور دن دہاڑے دن کی روشنی میں فضائی حملہ کیا جانا ایران کے مستقبل کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی یہ ماڈرن جنگ کی ایک نئی قسم کی شروعات لگتی ہیں، کیونکہ عام طور پر سرپرائز دینے کے لیے ایسے حملے صبح کا آغاز ہونے سے پہلے کیے جاتے ہیں، اور اس حملے سے تو ایسا لگتا ہے کہ ایران کا جاسوسی نظام اور فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر یا تو تباہ ہو چکا ہے یا پھر مکمل طور پر جیم کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، یہ کوئی عام حملہ نہیں تھا، پورے نظام کو مفلوج کر دینے والا حملہ تھا، اور یہی جدید جنگ کی سب سے خطرناک حکمت عملی سمجھی جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق آج کی جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ سگنل، سیٹلائٹس اور سائبر حملوں سے لڑی جاتی ہیں۔ جو ملک الیکٹرانک میدان میں ہار جاتے ہیں وہ جنگ بھی ہار جایا کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین، دوسری طرف ایران بھی خاموش نہیں رہا۔ ایرانی ذرائع کے مطابق ایران نے اسرائیل میں تل ابیب اور اس شہر سمیت کئی اہم اہداف کو اسرائیل کے اندر بھی نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ خلیجی ممالک میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر 27 حملوں کے دعوے سامنے آئے ہیں، جن میں ایرانی دعوے کے مطابق 200 امریکی فوجیوں کی ہلاکت اور کویت میں 6 جنگی طیاروں کی تباہی کے دعوے شامل ہیں۔ اب جدید جنگ کی حقیقت بھی یہی ہے کہ پروپیگنڈا کرو، نفسیاتی جنگ لڑو اور معلومات کا کنٹرول اپنے پاس رکھو۔ اب آج کے دن کی صورتحال صرف امریکہ اور ایران تک محدود نہیں رہی۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق
6 خلیجی ریاستوں اور اس کے علاوہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے بھی امریکہ کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسری طرف حیران کن طور پر روس اور چین محتاط خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور یہ خاموشی جیسے کہ ناظرین آپ جانتے ہیں خود ایک پیغام رضامندی ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، دنیا کی 20% تیل کی سپلائی اس وقت ایک تنگ سمندری راستے سے گزرتی ہے جسے آبنائے ہرمز کہتے ہیں۔ اگر یہ بند ہو جائے تو پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو سکتی ہیں، معیشتیں تباہ ہو سکتی ہیں اور عالمی بحران جنم لے سکتا ہے، اور اس وقت یہ خطرہ حقیقت بنتا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ تازہ ترین صورتحال کے مطابق بہت ساری کمرشل کمپنیاں جو تیل کی سپلائی کے جہازوں کے لیے ذمہ دار ہیں، انہوں نے تیل بردار جہازوں کو ابنائے ہرمز میں داخل ہونے سے سختی سے منع کر دیا ہے اور متبادل راستوں کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ چند گھنٹے قبل ایک آئل ٹینکر اسکائی لائٹ کو ایرانی فوج نے نشانہ بنایا، جو اس وقت آبنائے ہرمز میں جلنے کے ساتھ ساتھ ڈوب بھی رہا ہے۔ اس لیے اس تازہ ترین حملے کے پیش نظر کوئی آئل ٹینکر اب اس راستے کو اپنانے کی ہمت نہیں کر رہا۔ اسی طرح خلیج کے ممالک نے یہ شکایت کی ہے کہ ایرانی میزائلیں سویلین آبادی کے مقامات کے علاوہ ایئرپورٹس پر بھی داغی جا رہی ہیں۔ خلیجی ممالک کے ایئرپورٹس پر حملوں کے باعث فضائی سروسز بند کر دی گئی ہیں اور ہزاروں لوگ مختلف ممالک میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل تسلسل کے ساتھ ایرانی افواج، ایرانی نیوکلیئر پلانٹس اور ایرانی میزائل لانچنگ پیڈز پر حملے کر رہے ہیں۔ اس طرح علاقے میں موجود ایرانی نیوی کو بھی گہرا نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ چونکہ ایسی جنگوں کی صورتحال کو فوجی زبان میں فلوئڈ سچویشن کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں کوئی آدمی حتمی تجزیہ پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ سچویشن ہر وقت بدلتی رہتی ہے۔ اس وقت تک کی صورتحال کے مطابق کچھ صورتحال ایسے ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ پوری طرح ایران کی فضاؤں کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ایران کا فضائی دفاعی نظام بالکل کام نہیں کر رہا اور امریکہ اور اسرائیل کے فائٹر جیٹس کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایران میں ٹاپ لیڈرشپ کے ہلاک ہو جانے کی وجہ سے ملک میں لیڈرشپ کا شدید فقدان پیدا ہو گیا ہے، اور بیشتر جگہوں پر جس میں افواج بھی شامل ہیں، مقامی کمانڈر اپنی مرضی سے معاملات چلا رہے ہیں۔ سپریم لیڈر کی جگہ لینے کے لیے بھی جو انتخابات کرانے جاتے ہیں اس میں بھی سخت مشکلات درپیش ہیں۔ ناظرین، اگر اگلے چند دنوں میں ایران امریکہ اور اسرائیلی افواج کی دفاعی قوت کو کوئی زیادہ نقصان پہنچا دیتا ہے تو پھر یاد رکھیں کہ یہ دونوں ملک مل کر ایران کا تیا پانچا کر دیں گے اور ایران کو اتنا کمزور کر دیں گے کہ ایران کو امریکہ کی طفیلی ریاست بنے بغیر کوئی اور صورت نظر نہیں آئے گی۔ دوسری ممکنہ صورت یہ بنتی نظر آ رہی ہے کہ امریکہ ایرانی فوج میں جو امریکہ کے حامی عناصر ہیں ان کے ذریعے بغاوت برپا کر کے ان کو اقتدار میں لے آئے اور پھر وینزویلا والا ماڈل جو ہے وہ یہاں بھی چلا دے۔ تیسری ایک اور صورت جو کہ امریکہ سوچ رہا ہے، جو بظاہر مشکل نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ ایران کو آذربائیجان اور پاکستان کی مدد سے اندرونی خلفشار میں مبتلا کر دے اور لسانی بنیادوں پر ایران کے لیے مشکلات کھڑی کر دی جائیں۔ بہرحال امریکہ ان میں سے کون سی آپشن اپناتا ہے یا اپناتا بھی ہے یا نہیں، یہ تو ایرانی فوج کا رد عمل اور وقت ہی بتلائے گا۔ تو ناظرین، آخر میں یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر ایران کے بیلسٹک میزائلوں نے امریکہ اور اسرائیل کو کوئی بہت ہی زیادہ نقصان پہنچا دیا، جیسے امریکہ کے ان سمندروں میں بحری بیڑے بھی موجود ہیں، تو پھر یاد رکھیں کہ امریکہ اور اسرائیل ایٹم بم استعمال کرنے کا بھی سوچ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ سارے آپشنز ابھی تک کھلے ہوئے ہیں اور سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایران یا اس کی فوج جو ہے یا اس کے جو بیلسٹک میزائل ہیں
وہ کس طرح استعمال ہوتے ہیں، اور اسی طرح اسرائیل اور امریکہ کے جو دفاعی مفادات ہیں علاقے میں ان کو وہ کتنا نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال پہ اسرائیل اور امریکہ کا جو آئندہ سخت ایکشن ہے وہ ان چیزوں پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ تو دیکھتے ہیں اب آئندہ دنوں میں یہ اونٹ کس کڑوٹ بیٹھتا ہے۔